بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانسۃ مخلوقاتہ وجل عن ملاءمۃ کیفیاتہ بخطابہ فی کتابہ والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين نبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين اما بعد فقد قال الله سبحانه تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ويوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات پڑھیے. حضرات گرامی، تمام مذاہب و مسالک اسلامیہ میں اس بات پر اتفاق ہے کہ من مات ولم یعرف امام ذانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص مر گیا اور مرتے دم تک اس نے اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانا نہ جانا، وہ گویا جاہلیت کی موت مرا. یعنی مسلمان ہونے کے باوجود اگر وہ اپنے امام وقت کو نہیں جانتا اور نہیں پہچانتا تو اس کا اسلام عقارت اور وہ جاہلیت کی موت سے ہمکنار ہوگا. یہ بات بڑی عجیب و غریب معلوم ہوتی، لیکن اس پر آپ کوئی نقطہ چینی نہیں کر سکتے کہ حدیث رسول ہے اور تمام مسلمانوں کا اس پر. اسی لیے جو تحریک خلافت ہمارے ہاں چلی تھی اس کی اصل اساس یہی بات تھی کہ امام وقت اگر نہیں تو ہم مسلمان نہیں رہ سکتے. جمعے کے خطبے میں اس امام کا ذکر لازم ہے. اس بات کی اتنی شدت سے ضرورت محسوس کی گئی تھی کہ ایک خلیفہ کے انتقال کے فوراً بعد دوسرے کا تعین لازم قرار دیا جاتا تھا. لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر کیوں ایک شخص مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے اسلام کے جتنے اصول ہیں ان کو تسلیم کر لیا، اس نے جتنے احکام ہیں ان پر عمل کیا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دی، اعمال صالح سر انجام دیے، جھوٹ نہ بولا، بددیانتی نہ کی، کسی قسم کی کوئی خرابی اس میں موجود نہیں، بس ایک اس نے اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانا تو سب کچھ عقارت. کیا یہ تعجب کی بات نہیں ہے؟ سب کچھ عقارت. مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا، یہ نہیں کہ باقی امام کی آج سے 1000 سال پہلے کے امام کو پہچانے یا 200 سال قبل کے امام، اپنے وقت کے امام کو پہچانا. متفق علیہ حدیث بڑی اہم. تو یہ بات ذہن میں ایک الجھن پیدا کرتی کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تو اس کا سبب کیا ہے؟ نماز میں
اس شخص کی جس نے اپنے امام وقت کو پہچان لیا اور اس شخص کی جس نے نہیں پہچانا، آخر فرق کیا ہے؟ وہی قیام ہے، وہی قعود ہے، وہی رکوع ہے، وہی سجود ہے، وہی تلاوت ہے، وہی سورہ فاتحہ ہے، وہی دعائیں ہیں، وہی تسبیحات ہیں۔ اس شخص کی جو امام وقت کو پہچان کر نماز پڑھتا ہے اور اس شخص کی جس نے اپنے امام وقت کو نہیں پہچانا، فرق کیا؟ روزہ رکھا ہے دونوں نے، ایک نے امام وقت کو پہچانا، دوسرے نے نہیں پہچانا، لیکن روزے کے اعمال تو وہی ہیں دونوں کے۔ وہ بھی ایک خاص وقت میں کھانا پینا بند کر دیتا ہے اور بھوکا رہتا ہے، پیاس کا تجربہ حاصل کرتا ہے، برے کام نہیں کرتا، کسی کو مارتا پیٹتا نہیں، کسی سے جھگڑتا نہیں، کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو روزے کے آداب کے منافی ہو، اور دوسرا شخص بھی یہی کرتا ہے۔ لیکن ایک شخص جس نے امام کو پہچان لیا، اس کا روزہ قبول، اور دوسرے شخص جس نے امام کو نہیں پہچانا، اس کا روزہ رد۔ ابھی آپ نے حدیث سنی کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، اگر یہ قبول ہو گئی تو سب کچھ قبول، اور اگر یہ قبول نہ ہوئی تو سب کچھ رد۔ تو دونوں کی نمازوں میں کیا فرق ہے؟ باقی اعمال کو دیکھیں، حج کو لے، ایک شخص جو حج کرتا ہے امام وقت کو پہچان کر، اس کے حج میں اور دوسرے شخص کے حج میں فرق کیا ہے؟ وہی اعمال ہیں، وہی مناسک ہیں، وہ بھی احرام باندھتا ہے، یہ بھی احرام باندھتا ہے، وہ بھی طواف کرتا ہے، یہ بھی طواف کرتا ہے، وہ بھی وقوف کرتا ہے، یہ بھی وقوف کرتا ہے، وہ بھی قربانی دیتا ہے، یہ بھی قربانی دیتا ہے، وہ بھی کنکریاں مارتا ہے، یہ بھی کنکری، جتنے مناسک کے حج ہیں دونوں ادا کرتے ہیں۔ ایک نے امام کو پہچان کے ادا کیے، دوسرے نے امام کو پہچانے بغیر ادا کیے، تو فرق کیوں؟ اعمال تو وہی ہے۔ کوئی نہ کوئی سبب تو ہوگا کہ حضور اکرم نے یہ ارشاد فرمایا، اور حضور اکرم کا ارشاد ایسا نہیں جیسے میں اور آپ باتیں کرتے ہیں۔ قرآن کی سند یہ ہے کہ وہ بات نہیں کرتے جب تک وحی نہیں ہو۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ نہیں بات کرتے مگر یہ کہ وحی الہی ہوتی ہے۔ یا اس کا دوسرا ترجمہ جو پچھلے مجالس میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا ایک ترجمہ اور بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ وہ اپنی خواہش سے بولتا ہے وہ وحی الہی بن جاتی ہے۔ تو دونوں ترجموں کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، تو ایسی ویسی بات تو نہیں، اس کا کوئی سبب وحی الہی کی سند ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن یہ حدیث مجھے بتاتی ہے کہ اس کا اسلام رد، تمام اعمال اکارت، صرف ایک چیز کو نہ جاننے سے کہ امام وقت کو نہیں پہچانا، اتنا اہم مسئلہ ہے۔ تو امام وقت کو پہچاننا ہم سب کی ضرورت ہے۔ کیوں ہے یہ تو رسول اللہ جانے یا خدا جانے، ہمیں اس کا علم نہیں، لیکن کچھ باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ کیوں ضروری ہے۔ ان باتوں پر سوچتے سوچتے میری نگاہ اس آیے مبارکہ پر پڑی جو میں نے ابھی تلاوت کی کہ قیامت کے دن ہم ہر گروہ مردم کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ اس شخص کے ساتھ بلائیں گے جس کو وہ امام کہتے ہیں، ہم ہر گروہ مردم کو یوم ندعو کل اناس بامامہم، ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے جو ان کا امام ہے۔
یہ نہیں ہے کہ جس کی امامت کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، جو بھی ان کا امام ہے اس کے ساتھ بلائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث تو بڑی اہم ہے، اسی لیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اعمال سب بجا لا رہے ہیں، اور جس کو ہم اپنا امام تصور کر رہے ہیں اس امام کے اعمال سے، اس کے خیالات سے، اس کے افکار سے، اس کی سیرت سے ہمیں کوئی تعلق نہیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جس کے افکار و خیالات و سیرت کا ہم اتباع کر رہے ہیں وہ ہمارے علم کے بغیر ہمارا امام ہے، کہیں ایسا تو نہیں۔ بہت خوفناک چیز ہے کہ میں ساری عمر کہتا رہوں کہ میرے امام تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن میری حرکتیں، میرے فکر کی موجیں، میرے اعمال جتنے ہیں، میری سیرت جو ہے، میرا ہر نقش قدم جو ہے وہ رسول اللہ کی اتباع میں نہیں اٹھتا، بلکہ اس شخص کی اتباع میں اٹھ رہا ہے جو رسول اللہ کا دشمن ہے۔ تو اس بے خبری میں میں مارا جاؤں گا بالکل، اور قیامت کے دن میرا اس گروہ میں شمار ہوگا جس کا امام وہ شخص ہے جو رسول اللہ کا دشمن ہے۔ تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ لہذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ امام ہوتا کیا؟ یاد رکھیے کہ حدیث رسول میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ جو شخص مر گیا اور اس نے اپنے وقت کے پیغمبر کو نہ جانا، امام کو نہ جانا۔ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ۔ اتنی اہم چیز ہے امام کو جاننا۔ امام سے مراد کیا ہے؟ یہی باتیں مجھے اس مجلس میں عرض کرنا ہے کہ اس ہستی کا ذکر ہے جس نے اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے صبر سے، اپنے علم سے، اپنے علم سے، اپنی مقاومت سے، اپنی استقامت سے ثابت کر دیا کہ وہ امامت کے حقدار ہے۔ ہم نے اس امام کو صرف اس کے رونے کے حوالے سے پہچانا، لیکن وہ کیسا امام تھا اس کا اندازہ صرف اسی بات سے کر لیجئے کہ اس گروہ میں جو اپنی عبادت کے لیے دنیا میں مشہور تھا، ابھی آپ نے ذکر سنا، اس گروہ میں جس میں علی جیسا عابد موجود ہے، جس کی ایک ضربت عبادت ثقلین پر افضل ہے، ایسا عابد جس کی نماز ایسے استغراق میں ہوتی ہے کہ پاؤں سے تیر نکل جائے اور اسے خبر نہیں ہوتی، ایسا عابد جس کی وہ نماز جو ہمارے اور آپ کے اور فقہا کے نزدیک ناقص نماز ہے، اس نماز کی تعریف ہوتی، اس نماز کی جس میں علی اس خشوع و خضوع و استغراق کا اظہار نہیں کرتے جو اس وقت کیا تھا جب تیر نکالا گیا۔ میں گزشتہ مجالس میں ذکر کر چکا ہوں کہ جب انگوٹھی دی تھی تو علی کی توجہ کس طرف تھی؟ نماز میں یا اس سائل کی مدد کرنے میں؟ ایک وقت میں توجہ ایک طرف ہو سکتی ہے، یہ جو کہتے ہیں میری توجہ بٹ گئی ہے تو وہ غلط ہے فقرہ۔ ڈیوائیڈڈ اٹینشن کو علم النفس بالکل نہیں پہچانتا۔ آپ توجہ ایک چیز پر کر سکتے ہیں، یہ علی جب انگوٹھی دے رہے تھے اتنا طویل پروسیس ہے کہ سائل کی آواز سنی، دوسری مرتبہ سنی، تیسری مرتبہ سنی، اس کے بعد فیصلہ کیا کہ مجھے انگوٹھی دینا چاہیے۔ یہ جناب امیر اس وقت کر کیا رہے ہیں؟ سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں کہ یہ سوچ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد یہ تو اس میں خشوع میں فرق پڑا، اس کے بعد ہاتھ کے اشارے سے انگوٹھی
اس سائل کو سجھائی. اب یہ ضروری نہیں کہ وہ سائل جناب امیر کو دیکھ ہی رہا ہو، اس کی نگاہ تو تمام لوگوں پر ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے دیکھا کہ ایک شخص نے نماز کی حالت میں رکوع کرتے ہوئے اپنا ہاتھ باہر کر دیا ہے. تو جب ایک ہاتھ باہر ہوا تو گھٹنے پر ایک ہی ہاتھ ہوا نا. رکوع کے لیے لازم ہے کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر ہو، انگلیاں کھلی ہوں. یہ فقہا کا متفقہ مسئلہ ہے. اگر دونوں ہاتھ گھٹنوں پر نہیں ہیں اور انگلیاں کھلی نہیں ہیں تو، اور اگر رکوع باطل تو نماز کہاں؟ اگر آپ سجدہ کریں اور آپ کے ہاتھ زمین پر ٹکے ہونے کے بجائے یہاں پر ہو جائیں تو سجدہ نہیں ہوگا. آپ کی انگلیاں زمین پر ہوں، آپ کا ماتھا زمین پر ہو، آپ کی ناک زمین کے ساتھ ہو، آپ کے دونوں ہاتھ جس کو مساجد سبعہ کہتے ہیں، یہ ساتوں ٹکڑے جسم کے، دونوں گھٹنے، دونوں انگوٹھے، دونوں ہاتھ اور چہرہ زمین پر ہو، تب جا کر سجدہ مکمل ہوتا ہے. اگر ان 7 حصوں میں سے ایک حصہ بھی زمین سے اٹھا ہوا ہے تو سجدہ مکمل نہیں ہوگا. یہی کیفیت رکوع کی ہے کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر ہوں، انگلیاں کھلی ہوئی ہوں اور کمر اتنی جھکی ہوئی ہو کہ بالکل سیدھی ہو، خم نہ ہو اس میں، تب رکوع ہوتا ہے مکمل. تو یہ جناب امیر جو انگلی کیے ہوئے رکوع کر رہے ہیں تو رکوع مکمل ہوا؟ فقہا سے پوچھئے. یہ مت بتائیے کس کا رکوع. کسی سے پوچھئے کہ جناب رکوع مکمل ہوا، کہے گا غلط ہے، ناقص، باطل ہو گئی نماز. اب صرف یہی نہیں کہ ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے انتظار فرما رہے ہیں کہ وہ شخص آئے، انگوٹھی اتارے اور پھر میں اپنا رکوع مکمل کروں. تو اس انتظار میں کچھ نہ کچھ تو وقت لگا ہوگا. تو پوچھئے علماء کرام سے کہ ایسے شخص کی نماز کے متعلق کیا خیال ہے. ناقص ہی کہیں گے نا. بہت متشدد ہوئے تو کہہ دیں گے باطل ہو گئی. کافی وقت لگ گیا اس میں، لیکن اس نماز کی تعریف ہو رہی ہے کہ وہ اس حالت میں زکات دیتے ہیں جبکہ رکوع کر رہے ہوتے. تو جب علی ایسا عابد ایسی نماز پڑھے اور اس کی تعریف ہو تو اس نماز کی تعریف میں خدا کیسے رطب اللسان نہ ہوگا جس میں اس کے استغراق کی یہ کیفیت کہ خبر ہی نہیں کہ تیر نکل گیا. علی ایسے عابد. اس گروہ میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جیسی عبادت گزار جس کو زبان رسالت مآب نے بقول امام بخاری خاتون جنت کی خواتین کی سردار کہا. جنت کی خواتین کی، دنیا کی خواتین کی نہیں. ایسی عبادت گزار کہ جب لونڈی طلب کی ہے کنیز گھر کا کام کرنے کے لیے تو حضور نے کہا کہ میں تمہیں ایسی چیز بتاتا ہوں جو اس کنیز سے بہتر ہے، اور وہ تسبیح ہے فاطمہ جس کو کہتے ہیں. بتائی، سب مسلمان اس پر یقین کرتے ہیں. ایسی عبادت گزار. اور اس گروہ میں امام حسن جیسے عبادت گزار اور حسین جیسے عبادت گزار کہ جنہوں نے وہ سجدہ کیا ہے کہ آج تک سر نہیں اٹھایا، سجدہ جاری ہے. اس گروہ عابدین میں اس ہستی کو زین العابدین کہا جاتا. ایسا امام، ایسا نمونہ ہمارے سامنے، اس کا ذکر ہے آج. تو اس کا ذکر کرنے سے پہلے میں نے مناسبت سمجھا کہ کچھ کلمہ امام کے بارے میں چند باتیں عرض کر دوں کہ امام سے مراد کیا ہے. تو جب میں لغت کو دیکھتا ہوں، صلوات پڑھیے گا. جب میں لغت کو دیکھتا ہوں تو عربی میں امام کے 2 معنی ہیں. ایک معنی تو وہ ہے اس شخص کے جو کسی گروہ مردم کی قیادت کرتا ہو، قائد کے معنوں میں آگے آگے چلتا ہے، لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں.
وہ کہتا ہے رک جاؤ، لوگ رک جاتے ہیں، وہ کہتا ہے چلو، لوگ چل پڑتے ہیں۔ دوسرے معنی امام کے وہ نمونہ ہے جو ہم بچوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس کے مطابق اپنے خط کو درست کرو، اس کو بھی امام کہتے ہیں۔ دونوں معنوں کو سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ امام وہ ہے جس کے ہر عمل کی تقلید کی جائے اور اس کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ آپ بچے کے سامنے خط پیش کرتے ہیں تو بچہ یہ نہیں کرتا کہ آپ نے کچھ نمونہ لکھ کے دیا، وہ کہیں نہیں صاحب میں تو سین کو گول نہیں لکھوں گا، میں تو چوڑا کر دوں گا، خط خراب ہو گیا، نمبر نہیں ملیں گے اسے۔ وہ یہ کہے کہ میں سین کے 3 دندانے نہیں ڈالتا بلکہ 2 ہی ڈالوں گا۔ تو آپ امام ایسا ہو جس کے کسی قول پر، کسی فعل پر، کسی عمل پر نہ اعتراض کی گنجائش ہو، نہ اس سے اختلاف کی گنجائش ہو، ایسا امام ہو۔ یہ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹروں کا بھی ایک امام ہوتا ہے، ان کا رئیس، ان کا سردار، ان کا استاد، اور وہ استاد جو ہے ایسا گراں قدر استاد ہوتا ہے، اس کی مہارت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ہر ڈاکٹر اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتا۔ کوئی نہیں کہتا کہ یہ تم نے غلط بات کہی۔ تو گویا ہماری زندگی میں کہ ہر شعبے میں ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو اس شعبے کے بارے میں ہماری رہنمائی کرے، اور ایسی رہنمائی کرے کہ اس میں کسی غلطی کا امکان نہ ہو۔ اگر استاد آپ نے چن لیا ایسا کہ جو آپ کو غلط چیزیں بتاتا ہے تو نتیجہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کیا ہوگا۔ یہ ضرورت ہے ہماری۔ آپ جاتے ہیں سول کورٹ میں ایک کیس لے کر، وہاں آپ کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ ایڈیشنل سیشن جج کے پاس جاتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، نظر ثانی کرتے ہیں، اس کا فیصلہ بھی آپ کے خلاف ہوتا ہے یا آپ کے حق میں ہوتا ہے۔ اب مخالف پارٹی اس سے اگلی عدالت میں جاتی ہے، ہائی کورٹ میں پہنچ گئے، سنگل بینچ کے سامنے آ گئے، ڈویژن بینچ کے سامنے آ گئے، فل بینچ کے سامنے اپیل کر دی، وہاں سے فیصلہ ہوا، دوسری پارٹی نے کہا ہم اس پر راضی نہیں ہیں، سپریم کورٹ میں پہنچ گئے، سنگل جج کے سامنے پہنچے، بالآخر وہ مرحلہ آیا جب سپریم کورٹ کی فل بینچ سارے جج بیٹھ کر اس پر فیصلہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا اس کی کوئی اپیل ہے؟ کر سکتے ہیں؟ جواب نفی میں ہے۔ کیوں؟ کیا سپریم کورٹ کے جج غلطی نہیں کر سکتے؟ تو آپ اپیل کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے بعد اپیل کی گنجائش نہیں، کو رستہ نہیں اپیل کرنے کا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ہمیں فرض کرنا پڑتا ہے زندگی کو چلانے کے لیے کہ سپریم کورٹ کا جج غلطی نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر ہم یہ بھی فرض کر لیں کہ وہ بھی غلطی کرتا تو پھر اپیل کی گنجائش ہونا چاہیے۔ کسی شعبے کو لیں، جو آپ کا رہنما ہے اس شعبے کا، اس کے متعلق یہ چیز ظاہر ہے کہ اگر آپ کو پتا چل گیا کہ وہ غلطیاں کر رہا ہے اور آپ اس کی تقلید کر رہے ہیں تو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ آپ گئے ڈاکٹر کے پاس، آپ کو معلوم ہو گیا کہ ڈاکٹر نے آپ کو پیٹ درد کی دوا دینے کے مقابلے میں زہر دے دیا ہے، تو کیا آپ اسے کھا لیں گے؟ اگر کھائیں گے تو اس کے نقصانات آپ کو برداشت کرنا پڑیں گے۔ تو یہ زندگی کا طریقہ ہے کہ جو رہنما ہے کسی بھی شعبے میں، اس سے غلطی کا امکان تصور میں نہ آئے،
اور اگر میں کسی ایسے شخص کو رہنما تسلیم کر لوں جو بار بار غلطیاں کرے اور پھر اسے رہنما تسلیم کیے جاؤں تو غلطی میری ہے، اس کی نہیں ہے۔ اس لیے تو قرآن مجید نے کہا کہ یہ لوگ کہیں گے کافر کہ خدا بندہ اس شخص نے ہمیں گمراہ کیا، اگر ہمیں ایک بار اور موقع مل جائے تو ہم بتا دیں کہ اس کا، تو اس وقت خدا کہے گا کہ وہ وقت گزر چکا، بھگتو اب جو کچھ تم نے کیا، غلطی میری ہے۔ تو وہ نمونہ، وہ امام، وہ رہبر، وہ رہنما جس کے پیچھے پیچھے میں چلتا ہوں، وہ اس کو چننے سے پہلے اس کو دیکھنے، مجھے یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس امام میں غلطی نہیں ہو سکتی، وہ ہرگز غلطی کر سکتا۔ پہلی شرط تو یہ ہے۔ وہ نمونہ جو آپ دیتے ہیں بچے کو خط کی مشق کرنے کے لیے، وہ ماڈل جو آپ رکھتے ہیں پینٹر کے سامنے کہ اس کے مطابق پینٹنگ کرو، وہ تصویریں جو آپ دکھاتے ہیں بچوں کو، طالب علموں کو کہ ان کے مطابق تصویر بناؤ۔ ایک استاد اسکول میں بچوں کو سکھانا چاہتا ہے کہ دائرہ کیا ہے، اور وہ دائرہ ایسا بنائے جس کا مرکزی کوئی نہ ہو، اور اس کا جو خط ہے وہ مستقل طور پر منحنی ہو، کوئی اس طرف جا رہا ہے کوئی اس طرف جا رہا ہے، تو بچے کے ذہن میں دائرے کا تصور کون سا ابھرے گا؟ وہی ابھرے گا یا اصل دائرے کا؟ لہذا کوئی استاد یہ قبول نہیں کر سکتا اور کوئی اسکول اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ استاد دائرے کا سبق پڑھائے اور غلط دائرہ بنائے۔ استاد بنانا چاہتا ہے زاویہ قائمہ بورڈ پر 90 درجے کا زاویہ، وہ زاویہ قائمہ بنانے کے بجائے 70 درجے کا زاویہ بنا دیتا ہے، تو طالب علم تو اسی کو زاویہ قائمہ سمجھیں گے، لیکن اس استاد کی گنجائش اس اسکول میں ہے؟ نمونہ کامل ہونا چاہیے، پرفیکٹ آئیڈیل جو ہے آپ کا، اس میں کسی قسم کا جھول نہیں آنا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ اس کی تقلید کرتے ہوئے اس آئیڈیل کی سطح پر نہ پہنچ پائیں۔ 90% تقلید کر لیں، 70% کر لیں، 50% کر لیں، 30% کر لیں۔ رہبر چل رہا ہے 70 میل کی سپیڈ سے، آپ نہیں چل سکتے، لیکن اس کے نقش قدم تو دیکھ رہے ہیں۔ آپ 5 میل کی سپیڈ سے چلیں، دیر سے پہنچیں گے لیکن پہنچ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کا وہ رہبر نہ خود 70 میل کی سپیڈ سے چلتا ہے اور نہ خود صحیح راستہ جانتا ہے اور نہ اس میں کچھ ایسا امکان ہے کہ غلطی نہ ہو، اس کو یقین نہیں ہے اپنے علم کا، تو وہ رہبر آپ کو لے ڈوبے گا۔ ہمارے اس دور میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں معاشرے میں، روز فسادات، روز جھگڑے، اس کا سبب ایک نظر آتا ہے کہ جو حاکم ہم مقرر کریں، اپنے آپ کو خود مقرر کر لے گا، اس کی اپنی ذاتی مصلحتیں ہوں گی۔ وہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنی ذاتی مصلحتوں کو بالکل چھوڑ دے، ناممکن ہے۔ حتیٰ کہ فلسفے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں الٹروسٹ ہوں، بالکل بے لوث ہوں، مخلص ہوں، اس کی الٹروزم اور یا بے لوثی اور اخلاص بھی اس کی انا کے باعث ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ تو بالکل بے غرض آدمی۔ انسان غرض کا پتلا ہے، اس کو اس کے اغراض سے، مقاصد سے، اہداف سے، تمناؤں سے، آرزوؤں سے الگ نہیں کر سکتے۔ تو جب میں بن جاؤں گا حاکم تو میں اپنی اولاد کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ لہذا میری توجہ ان کی طرف زیادہ رہے گی، دوسروں کی طرف کم رہے گی۔ جب ہم لیکن اس لیے حاکم وہ ہے حاکم عادل صحیح، جس میں اپنی غرض کچھ نہ ہو، جو کرے فی سبیل اللہ، تب تو حاکم بنتا ہے۔
ایک حاکم میرے سامنے ہے جس کو ایک شخص نے کہا تھا کہ یا امیر المومنین، عید کو تو ہر مومن کو اجازت ہے کہ اچھا کھائے. کہا ہاں اجازت ہے. تو کہا پھر آپ یہ کیوں کھا رہے سوکھی روٹی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں امیر المومنین کہلاتا ہوں اور میرا کام یہ ہے کہ لوگوں کے دکھ درد میں برابر کا شریک ہو جاؤں. مجھے اس وقت اچھا کھانے کا حق حاصل ہے جب سب مومنین اس قسم کا کھانا کھا رہے ہیں. تب اب ایسا حاکم کہاں سے آئے گا اس میں نقص نہ ہو. اب وہ شخص جس کی آپ تقلید کر کے اپنی زندگی کو احکام الہیہ کے مطابق استوار کرنا چاہتے ہیں، اس کی پہلی خوبی تو یہ ہو کہ وہ احکام الہیہ سے ایسا واقف ہو جیسا خداوند عالم کا مقصود ہے. جب میں لفظ کو ادا کرتا ہوں نا تو ایک تو اس کے معنی میرے ذہن میں ہوتے ہیں اور ایک معنی سننے والے کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. ایک اس کا مدلول ہوتا ہے، ایک اس کا مفہوم ہوتا ہے، پھر اس مفہوم کا ایک مطلوب ہوتا ہے. میں آپ سے آ کر عرض کرتا ہوں کہ جناب میرا سر پھٹا جا رہا. میرا مفہوم کیا ہے کہ میرے سر میں شدید درد ہے. آپ نے اس سے یہی مراد لی کہ میرے سر میں شدید درد ہے، مدلول وہ ہو گیا. لیکن آپ نے اس کا مطلوب نہ سمجھا کہ میں سر درد کی دوا مانگ رہا ہوں، تو آپ دوا لیں گے. جب یہ مفہوم اور مدلول اور مطلوب یکجا ہو جائیں تب معنی مکمل ہوتے ہیں. اب احکام الہیہ کے معنی اس وقت مکمل ہوں گے جب خداوند عالم کا مفہوم ذہنی اور سننے والے کا مدلول اس مطلوب کے مطابق ہو جو خداوند عالم کا ہے. تب تو صحیح پیروی ہو سکتی ہے. تو مجھے جس امام کے پیچھے چلنا ہوگا وہ ایسا ہونا چاہیے کہ احکام الہیہ سے ویسا واقف ہو جیسا خداوند عالم چاہتا ہے. تب جا کر بات بنتی ہے. اور کہنے والے نے مجھے اشارہ کر دیا کہ خدا کی قسم اگر یہ زمین کے پردے ہٹ جائیں اور آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے تو میری یقین میں ایک رمق بھر کا اضافہ نہیں ہوگا. ایسا علم ہو تب بات علم یقینی، ظنی نہیں. ظنی علم سے مسائل پیدا ہوتے. تو امام کی ایک شرط تو یہ ہونی چاہیے کہ پرفیکٹ ہو. طب کا امام ہو طب میں پرفیکٹ، موٹر ڈرائیونگ کا امام ہو موٹر ڈرائیونگ میں پرفیکٹ، تاریخ کا امام ہو تاریخ میں پرفیکٹ، فزکس کا امام میں پرفیکٹ. ہم کیوں کہتے ہیں حدیث صحیح ہے بخاری؟ اس لیے کہ امام بخاری کے نے جو تگ و دو کی ہے احادیث کے جمع کرنے میں، اس کے بعد ہم امام بخاری کے جمع کی ہوئی حدیثوں میں نقص نہیں نکال سکتے. تو گویا حدیث کے معاملے میں امام بخاری غلطی نہیں کر سکتے. تو دوسرے لفظوں میں امام بخاری حدیث کے معاملے میں معصوم ہے، غلطی نہیں کر سکتے. متفقہ فیصلہ ہے شیخین کا، امام بخاری کا اور امام مسلم کا، کہ اگر کوئی حدیث کے سلسلہ روات کا آخری حصہ کوئی صحابی ہو تو وہ حدیث درست ہے، اس میں شک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ صحابہ تک پہنچ گئی. تو گویا حدیث کے بیان کرنے کے معاملے میں اصحاب رسول جو ہیں وہ معصوم ہیں. یہ ہر میدان میں یہ عصمت لازمہ ہے، ضرورت ہے زندگی کی. تو امام جس میدان کا ہو اس میدان میں اس سے غلطی کا امکان نہیں ہونا چاہیے. وہ چاہے علوم دنیاوی کا امام ہو یا علوم دینی کا. اب جو امام
جس کی طرف رسول اللہ نے اشارہ کیا ہے وہ امام زمانہ ہے، یعنی دنیا کے اس خاص وقت کے تمام لوگوں کے لیے نمونہ کہ اس کی اگر پیروی کریں تو صراط مستقیم، اور اگر اس کی پیروی سے ہٹے تو صراط مستقیم سے ہٹ جائیں۔ تو اس امام وقت کو ایسا ہونا چاہیے کہ زندگی کے ہر شعبے میں موجود شخص کے لیے نمونہ ہو، حکیم کے لیے وہ نمونہ ہو، طبیب کے لیے وہ نمونہ ہو، غلام کے لیے وہ نمونہ ہو، آزاد کے لیے وہ نمونہ ہو، بہادر کے لیے وہ نمونہ ہو، بچے کے لیے وہ نمونہ ہو۔ کوئی شخص اس دور کا ایسا نہ ہو جو یہ کہہ سکے کہ یہ شخص میری رہبری نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر خداوند عالم پر الزام دھر رہے ہیں کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، تو ان کا امام کوئی نہ کوئی تو ہوگا۔ تو امام صحیح جو ہے، امام خیر جو ہے، امام حق جو ہے، اس کو اس قابل ہونا چاہیے نظری طور پر کہ اس دور کے وہ 1 صدی ہو، 10 سال ہو، 5 سال ہو، 2 سال ہو، اس دور کے ہر شخص کے لیے نمونہ، اور ہر شخص یہ کہے کہ بس یہ ہے آخری حرف، اس میں کوئی فرق نہیں، تب تو بنتا ہے امام۔ اور اگر میں نے امام چن لیا اپنی مرضی سے تو ہو سکتا ہے وہ امام میری رہبری نہ کر سکے۔ یہ جو ہم امام چنتے ہیں نا اپنے علاقوں کے MNAs اور MPAs، وہ اسی لیے ہماری رہبری نہیں کرتے۔ ممبر پر شور کے رشوت مت کھاؤ، اور رشوت کا بازار گرم۔ سٹیج پر شور کے نیپوٹزم نہیں ہونی چاہیے، اقربا پروری، اور اقربا پروری 100%۔ سٹیج پر شور کے دیانت ہونی چاہیے، اور خود دیانت سے عاری، اور ہم ان کو امام بنائے ہوئے ہیں، اعتماد ان پر۔ ایک مرتبہ دھوکہ کھاتے ہیں پھر اسی کو ووٹ دیتے ہیں، اسی لیے تو ہم مشاکل میں پھنسے ہوئے، کیونکہ حدیث رسالت معاب ہے کہ المومن لا یلدغ من الجحر مرتین، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ تو جب ایک شخص کو آپ نے چنا اور اس نے آپ کو ڈسا اور پھر آپ نے اس کو چن لیا تو ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ اس لیے یہ ہمارے مشاکل ہیں۔ اگر ہم نے ایسے شخص کو اپنا امام تسلیم کیا ہوتا اور اس کے راہ پر چلے ہوتے اور اس کے نقش قدم کو اپنا نقش قدم کا امام بنایا ہوتا اور اس کی نگاہوں کو پہچانا ہوتا اور اس کے احکام کو سنا ہوتا اور اس کی سیرت کو دیکھا ہوتا تو ہم کیسے بنتے؟ ہم ابو ذر بن جاتے، ہم سلمان بنتے، ہم مالک اشتر بن جاتے، ہم اصحاب رسول کے وہ نمونے بن جاتے جن کے متعلق رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ اصحابی کالنجوم، نمونے بن جاتے۔ لیکن ہم نے امام جس کو بنایا وہ ہمارے نفس کا آیا ہوا امام، نتیجہ اس کا ہم بھگت رہے ہیں۔ اور قرآن یہ کہتا ہے، خدا کا یہ قول ہے کہ قیامت کے دن ہم لوگوں کو اس کے ساتھ بلائیں گے جو ان کا امام ہے۔ تو اب یہ ٹٹول لیجیے اپنے دلوں کو کہ آپ کا امام کون ہے۔ آپ کا امام یہ کہتا ہے کہ وہ مومن نہیں جس کا ہمسایہ بھوکا ہو اور وہ پیٹ بھر کر سو جائے، تو کیا آپ اس پر عمل کرتے ہیں؟ آپ کے امام نے یہ کہا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا پہلے اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی۔ ٹٹولیے، کیا ہم نے کبھی رشوت نہیں دی؟ کیا ہم نے رشوت
کھانے والوں کی عزت نہیں کی؟ کیا ہم نے اپنے کسی بچے کو کالج میں داخل کروانے کے لیے سفارش نہیں کی؟ کیا ہم نے اپنے کسی عزیز کے نمبر بڑھانے کے لیے ایگزامینرز کی خدمت نہیں کی؟ رشوت کی شکلیں ہیں. جب میں غلط آدمی کی تعریف کرتا ہوں وہ بھی رشوت ہے. ضروری نہیں کہ اس کو پیسہ دیا جائے، سب رشوت کی شکلیں ہیں. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کیونکہ دونوں ظالم ہیں. جب میں اپنے بچے کو کالج میں داخل کروانے کے لیے جس کے نمبر میٹ میں آئے ہیں 332 سفارش ڈھونڈتا ہوں اور داخل کروا لیتا ہوں اسے، تو گویا ایک ایسے طالب علم کا حق غصب کرتا ہوں جس کا حق تھا وہاں داخل ہونے کا، اور یہ ظلم ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. تو اب میں کس کی تقلید کر رہا ہوں؟ میرے امام نے تو یہ کہا تھا امام حسن علیہ السلام سے کہ بیٹے جب تو دنیا سے جائے تو پیچھے کچھ مت چھوڑ، لا تترک شیئا وراءک، پیچھے مت چھوڑ. کیوں کہ اگر تو نے کچھ مال چھوڑا اور وہ مال کسی ایسے وارث کے ہاتھ لگا جس نے اس کو احکام الہیہ کی خلاف ورزی میں صرف کیا تو گناہگار ہوا. ٹھیک ہوگا کیونکہ تیرے مال کی وجہ سے، اگر تو مال جمع نہ کرتا تو وہ گناہ نہ کرتا. اور اگر کسی وارث نے اس مال کو احکام الہیہ کے مطابق خرچ کیا تو اس کو ہوگا ثواب. مال تو نے جمع کیا ثواب بولے گیا. کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ تو ہمارے امام کون ہے؟ ایک ایرانی عالم ہے ابراہیم آیتی. انہوں نے ایک خوفناک فکرہ لکھا ہے کہ ہم زیارت پڑھتے ہوئے یہ کہتے ہیں یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے اور کامیابی حاصل کرتے. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ خداوندہ تیرا شکر ہے کہ ہم اس وقت نہیں تھے، ورنہ ہم بھی وہی کرتے جو کوفے والوں نے کیا تھا. کیونکہ قدم جمانا مصیبت کے وقت بڑا مشکل کا. امام وہ ہے جس کے پاؤں میں لغزش نہ ہے، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، صبر کا دامن اس کے ہاتھ سے نہ چھوٹے. صلوات پڑھیے. عرض کر رہا تھا کہ امام کے پاؤں میں لغزش نہیں آنا چاہیے، اور وہ امام جو ہماری زندگیوں کا رہنما ہے، جس کے ارشادات اور احکام کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں ڈھالنا ہے، اس امام کو اس قابل ہونا چاہیے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کر سکے. تو اس امام کی وقت نہیں ہے. اس امام کی خصوصیات میں دوسری خصوصیت، پہلی خصوصیت یہ کہ اس سے غلطی کا امکان نہ ہو، ہمیں یقین کامل ہو. اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں اس کو علم یقینی حاصل ہو. یہ نہ ہو کہ طبیب جائے اور وہ کہے مجھے اس کا علم نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ ایک ڈاکٹر چلا جائے اور وہ کہے مجھے اس کا پتہ نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ ایک تانگے والا اس کے پاس پہنچے اور وہ کہے کہ مجھے اس کا پتہ نہیں. تو تانگے والے کا امام تو نہ ہوا. اس امام کے لیے جو امام زمانہ کہلایا جاتا ہے، لازم ہے حدیث رسول کی روشنی میں کہ وہ اپنے دور کے ہر شخص کے تقاضوں کو جانتا ہو اور ان کی رہنمائی کر سکتا ہو. یہ ہوتا ہے امام. اس امام کو تلاش کیجئے، ورنہ حدیث رسول موجود ہے. کیسا امام ہو؟ کیا وہ امام ایسا ہو جو میری نفس کے خواہشات کے مطابق مجھے فتوے دے؟ کیا امام ایسا ہونا چاہیے جو حکومت کے ہاتھ میں بک کر لوگوں پر ظلم و ستم ڈھائے؟ کیا امام ایسا ہونا چاہیے جو بالکل جاہل ہو
جس کو پتہ ہی کچھ نہ ہو. اور عرض کرتا چلوں، یہ بالکل ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں میں، کہ جب میں ووٹ دیتا ہوں کسی ایسے شخص کو جو جاہل مطلق ہے اور اپنی انا کے جال میں پھنسا ہوا ہے اور اپنی ذات کو پروان چڑھا رہا ہے، تو میں اس کے سب گناہوں میں شریک ہوں. جناب امیر کا قول ہے، صلوات پڑھی عرض کرتا ہوں. من رضی بفعل قوم فہو کالداخل فیہ معہم وَلَهُ اسمان، اسم الفعل بھی و اسم العمل بھی، اسم الرضا بھی. جو شخص کسی قوم کے فعل پر راضی ہو گیا وہ ان میں شامل ہو گیا. اور اس کے دو گناہ ہیں. کرنے والے کا ایک گناہ کہ اس نے جوا کھیلا، اور جب میں جوا کھیلتے ہوئے شخص کو دیکھتا ہوں اور خاموشی اختیار کر لیتا ہوں، میرے دو گناہ، ایک جوا کھیلنے کا گناہ، ایک جوا کھیلنے والے کے ساتھ رضامندی کا گناہ. تو یہ بڑی سوچ کی بات ہے. آج جس امام کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں، آپ نے اس امام کو کبھی جانا، پہچانا؟ کیسا امام؟ ہم نے تو یہی جانا عابد بیمار تھے، بس رویا کرتے تھے. ٹھیک ہے، روتے تھے، روتے تھے، اور میرے اور آپ کی طرح نہیں روتے تھے. ایسا رونا رویا ہے جناب زین العابدین نے کہ ان کا نام ابو البکائین تھا، رونے والوں کے استاد. ایسا روئے ہیں کہ کبھی پانی کا گلاس نہیں دیکھا مگر آنسو آ گئے. کبھی ذبح کیے ہوئے بکرے کو لٹکتا دیکھا تو پریشان ہو گئے. ایسا نہیں ہوا کبھی. یہاں تک کہ جب بازار سے گزرتے تھے، لوگوں کو علم تھا، تو قصاب اس گوشت پر کپڑا ڈال لیتے تھے. یاد آ جاتا تو کچھ. جب ایک شخص نے پوچھا کہ آپ تو صابروں کے گروہ میں سے ہیں، صبر کیجئے، شہادت تو آپ کی شان ہے، صبر کیجئے. تو آپ نے کہا کہ اے شخص، تو نے ہم سے انصاف نہیں کیا. تو وہ گھبرایا کہ یا امام میں نے کیا بات کہی. کہنے لگا شہادت ہماری شان ہے، ہماری سعادت ہے. درست ہے ہم صابروں کے گروہ میں ہیں، صبر کرتے ہیں، لیکن یہ بتا کہ بہنوں کے ساتھ اور پھوپھیوں کے ساتھ کوفے اور شام کے بازاروں میں اور درباروں میں جانا بھی ہماری روایت ہے. وہ امام ایسا رونے والا. لیکن صرف رونے والے نہیں تھے، ہم نے ان کو عابد بیمار کی حیثیت سے جانا. جب وہ کربلا میں تشریف لائے تھے تو بیمار نہیں تھے. 9 محرم کو لوگوں نے ایک منظر دیکھا اور امام حسین علیہ السلام سے آ کر کہا کہ یا امام یہ ذرا دیکھیے. امام حسین نے دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار، سلاح جنگ زیب تن کیے ہوئے ٹہل رہا ہے صحرا میں. امام حسین نے دیکھا. لوگوں نے کہا کہ حسین یوں معلوم ہوتا ہے کہ علی ابن ابی طالب آ گئے ہیں میدان کربلا. ان کی شکل و صورت بالکل دادا کی تھی، اور جب سلاح جنگ زیب تن کیے اور گھوم رہے تھے، تلایا کر رہے تھے، تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ واقعی جناب امیر میدان جنگ میں پھر رہے. امام حسین نے یہ دیکھا، بلایا، آواز دی، بیٹا زین العابدین آؤ. آئے، گھوڑے سے اترے. کہا جناب کیا حکم ہے؟ کہا کہ خیمے میں جاؤ. اب جو خیمے میں گئے ہیں تو پھر اس وقت نکلے تھے جب جناب زینب نے کہا کہ بیٹا زین العابدین اب تم امام وقت ہو، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ خیمے جل رہے ہیں، سروں کی چادریں چھن چکی ہیں، کہو تو جل کر مر جائیں یا باہر نکل جائیں.
اور اس وقت امام زین العابدین نے کہا کہ پھوپھی جان بچانا فرض ہے، باہر جائیے۔ یہ فقرہ آپ نے سنا، غور کیا کہ یہ کس کلیجے سے زین العابدین نے فقرہ کہا ہوگا؟ وہ زین العابدین جس نے شب عاشور امام حسین کو بلایا ہے، ذرا ہوش آیا تھا، بلایا بابا جان یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ تو امام حسین نے کہا میرے اصحاب ہیں، تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں۔ کہا بابا جان درست ہے، آپ کے اصحاب ہیں، بڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، متورع ہیں، ذکر خدا کر رہے ہیں، لیکن یہ تو غور فرمائیے ان کی آوازیں میری پھوپھیوں کے کانوں تک پہنچ رہی ہیں۔ ایسا غیرت مند امام، اور اسی زین العابدین کو خود کہنا، اس وقت امام حسین نے پتہ کیا کہا تھا؟ بیٹا زین العابدین آج کی رات صبر کر لو، جب کل رات آئے نا تو تمہیں اختیار ہوگا۔ اور وہی زین العابدین زینب سے کہتے ہیں کہ پھوپھی جان باہر جائیے، اور صرف باہر نہیں، اس زین العابدین نے اپنی پھوپھیوں کو اور اپنی بہنوں کو اس نرغہ عادا میں دیکھا۔ آپ سنتے ہیں نا کہ زینب کے بازو بندھے ہوئے تھے پیچھے، کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ بازو کس نے باندھے تھے؟ وہ خاندان جس کی بچی، یہ حمید بن مسلم کی روایت ہے کہ ایک بچی کو دیکھا کہ کرتا جل رہا ہے اور دوڑی چلی جا رہی، تو میں نے سوچا کہ اس بچی کی آگ کرتے کی بجھا دوں۔ میں پاس گیا تو اس بچی نے کہا کہ شیخ ہم اہل بیت میں سے ہیں، نامحرم ہم کو ہاتھ نہ لگائیں۔ یہ رسیاں کس نے باندھی تھی؟ یہ اونٹوں پر جو سوار ہوئی تھی بیویاں، ان کے پاؤں کس نے باندھے؟ زین العابدین دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، صبر کا پہاڑ دیکھ رہے ہیں، خاموش ہے۔ پورے اس سفر میں امام زین العابدین نے بہت کم گفتگو کی ہے، لیکن جب کی ہے اس وقت کفر کے پہاڑ میں دراڑیں ڈال دی، ایسی گفتگو ہم نے یہی سنا۔ لیکن ہم نے یہ نہ سنا کہ اس امام نے باقی زندگی کیسے گزاری۔ ان زخموں کے ساتھ 18 کم از کم بنی ہاشم کے جوان، کیسا کیسا جوان، معمولی نہیں، ان میں وہ بھی ہے جس کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے، اس میں علی اکبر سا جوان بھی ہے، اس میں اولاد عقیل بھی ہے، اس میں مسلم بن عقیل کے بچے بھی ہیں، اس میں قاسم بھی ہے، اس میں وہ ننھا سا بھائی بھی ہے، سب شامل ہیں۔ اپنی زندگی میں مدینے میں پہنچ کر یہ اولاد عقیل پر بہت لطف فرمایا کرتے تھے، بہت نرمی کے ساتھ۔ تو کس شخص نے پوچھا کہ آپ اولاد عقیل کے ساتھ کیسی محبت کرتے ہیں؟ تو کہا کہ کربلا میں کس نے ہمارا ساتھ دیا تھا؟ اولاد عقیل ہی تو تھی۔ مسلم بن عقیل سے لے کر یہ ابتدا ہوئی ہے اولاد عقیل کی۔ یہ اور مدینے میں جب پہنچے یہ نہیں کیا کہ کمرے میں بیٹھ گئے اور رو رہے سب روئے ہیں، یہ تو روایت تھی۔ دادی بھی جنت البقیع میں جا کے رویا کرتی تھی، صبت علی مصائب اللہ والنہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، رویا، بہت روئے، لیکن اس کے ساتھ مدینے میں اپنی شخصیت کا وہ سکہ دلوں پر بٹھایا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک واقعہ حرہ ہے جب یزید کی فوجوں نے مدینے پر حملہ کیا تھا، اور اس سے قبل مدینے والوں نے تمام بنو امیہ کو نکال باہر کیا تھا۔ اس وقت ایک شخص جس کا نام ہے مروان بن حکم، وہ آیا امام زین العابدین کے پاس اور کہا کہ حسین کے بیٹے بڑے کریم خاندان سے تعلق رکھتے ہو، جود و سخا تمہاری گھٹی میں ہے، اس وقت ہم پر بہت نازک وقت ہے، میں اکیلا بھاگ رہا ہوں، لیکن میرے خاندان کی عورتیں مدینے میں ہیں،
ان کی حفاظت کرو گے؟ امام زین العابدین نے ان سب عورتوں کو، بچوں کو اپنے علاقے میں یمبو میں محفوظ رکھا جب تک یہ فتنہ ختم نہیں ہو گیا۔ خدا جانے وہ مروان کس دل کردے کا شخص تھا کہ اسے غیرت بھی نہ آئی۔ امام زین العابدین سے تو میں یہ توقع نہیں کر سکتا کہ انہوں نے مروان سے کہا کہ مروان تمہاری عورتوں پر صرف خطرہ منڈلا رہا ہے اور تم میرے پاس آ گئے ہو کہ میں حفاظت کروں، اور جب میری پھوپھیوں کی چادریں چن رہی تھی اس وقت کسی نے ان کی حفاظت کی تھی، جب میری ننھی سی بہن ہر منزل پر پیاس پیاس کرتی پھر رہی تھی تو کسی نے اس کو پانی پلایا تھا۔ لیکن یہ جود و سخا ہے زین العابدین کی کہ مروان جیسے دشمن کی بچیوں کو اور عورتوں کو اپنی حفاظت میں لیتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہو خاموشی کے ساتھ تو شہر والے اسے جانیں گے؟ شہر والے کس کو جانتے ہیں، کس کو پہچانتے ہیں؟ اس شخص کو جو ان میں چلتا پھرتا ہو، جس کا اثر ہو، جس کا رسوخ ہو، جس کا نفوذ ہو۔ کیا ایسے شخص کو پہچانیں گے جو گھر میں بیٹھا ہوا نکلتا ہی نہیں؟ اور نفوذ کا عالم بتاؤں آپ کو کہ دشمن کے دربار کے سرکاری شاعر نے یہ ایسے ہی ہے کہ اسرائیل کے پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ کا کوئی آدمی کسی عرب امیر کی تعریف کرے، ممکن ہے؟ درباری شاعر فرزدق امام زین العابدین جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، اور ہشام بن عبد الملک بھی آیا ہوا ہے ولی عہد، اور اس کے ساتھ اس کے حاشیہ حواری اس کے۔ اب یہ انتظار کر رہا ہے کہ بھیڑ چھٹے اور حجر اسود کا بوسہ، لیکن بھیڑ چھٹتی نہیں۔ ولی عہد ہے لیکن میں اس ولی عہد کی قدر کرتا ہوں۔ اگر آج کا ہوتا اور اسے حجر اسود کا بوسہ لینا ہوتا تو حاجیوں کا جو حشر ہوتا آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کوڑے پڑتے۔ لیکن پھر بھی وہ قابل قدر شخصیت تھی کہ اطمینان سے ایک جگہ کھڑا ہو گیا، دیکھتا رہا کہ بھیڑ چھٹے اور میں جاؤں۔ اتنی دیر میں دیکھا کہ ایک بزرگ تشریف لا رہے ہیں، ان کو دیکھا اور بھیڑ چھٹ گئی۔ لوگوں نے راستہ دیا اور انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور اسی طرح سے خاموشی سے واپس چلے گئے۔ تو ایک شامی پاس بیٹھا تھا ہشام کے، پوچھا کہ من ھذا؟ تو ہشام نے کہا کہ لا عارف، مجھے پتہ نہیں۔ اور پھر اس نے فرزدق سے کہا کہ من ھذا؟ تو فرزدق نے دشمن کے دربار کا شاعر سرکاری، اس وقت اس کی زبان کو قوت گویائی ملی اور اس نے کہا کہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ ھذا ابن فاطمۃ ان کنت جاہلہ۔ ایک قصیدہ، ایسا زبردست قصیدہ کہ تاریخ ادب میں اپنی مثال آپ ہے۔ ھذا ابن فاطمۃ ان کنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا۔ یہ جس کو تو کہتا ہے کون ہے؟ یہ فاطمہ کا بیٹا ہے اور اس کے جد پر خداوند عالم نے انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا۔ ھذا الذی تعرف البطحا وتأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ یہ وہ ہے جس کے پاؤں کی چاپ کو بطحا کی وادی پہچانتی ہے، اور یہ خانہ کعبہ اور یہ حل و حرم اس کی چال کو پہچانتے ہیں۔ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم۔ یہ وہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ خیر والے کا بیٹا ہے۔ ھذا التقی النقی الطاہر العلم۔
یہ تقی ہے، یہ نقی ہے، یہ طاہر ہے، یہ عالم ہے. یہ طویل قصیدہ پڑھا. اس قصیدے کے اشعار سارے نہیں پڑھنا چاہتا، چیدہ چیدہ. وَلَيْسَ قَوْلُكَ مَنْ هَذَا بِظَاهِرِهِ، یہ تیرا یہ کہنا کہ یہ کون ہے اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتا. العرب تعرف من انکرت والعجم، عرب اس کو جانتے ہیں جس سے تو نے انکار کیا ہے، اور عجم اس کو پہچانتے ہیں. من معشر حبهم دین وبغضهم کفر وقربهم ملجا ومحتسم، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی محبت دین ہے اور جن کا بغض کفر ہے اور جن کی قربت ملجا و ماوا ہے. یہ وہ شخص ہے. جب قریش والوں سے پوچھا جاتا ہے کہ سب سے اعلیٰ کون ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص ہے. اس شخص کی محبت جو ہے دین ہے، اور تعریف کی ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی. ینشق نور الہدی من صبح غرتہ کالشمس تنجاب عن اشراقها الظلم، اس کے چہرے کی صبح سے ہدایت کا نور پھیلتا ہے، جیسے سورج کے نکل آنے سے اس کی شعاؤں سے اندھیرا بھاگ جاتا ہے. مشتقت من رسول اللہ نبعتہ، اللہ کے رسول سے اس کی طینت کا اشتقاق ہوا ہے. یہ ایک تعریفیں کی، اور پھر تعریف کی کہ کلتا یدیہ غیاث عم نفعہما، اس کے دونوں ہاتھ بادل ہیں جن کا نفع ہر شخص کو پہنچتا ہے. یستوقفان ولم یعروہما العدم، ان بادلوں کو برسنے کا شوق ہے، برستے رہتے ہیں اور انہیں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ ہمارا پانی کم ہو جائے. ما قال لا قط الا فی تشہدہ، اس نے کبھی لا نہیں کہا، نہیں کا لفظ اس کی زبان پر نہیں آیا مگر تشہد میں. لولا التشہد کانت لاؤہ نعم، اگر تشہد نہ ہوتا تو اس کی نہیں بھی ہاں ہوتی، اس کی نہیں بھی ہاں ہوتی. یستدفع السوء والبلوى بحبہ، یہ برائیاں اور آزمائشیں ان کی محبت سے دور ہو جاتی. وَيَسْتَرِبُّ بِهِ الْإِحْسَانُ وَالنَّعِمُ، اور ان کی برکت سے دنیا میں حسن، احسان، اچھے کام اور نعمتیں پھلتی پھولتی. یہ وہ ہے. یہ قصیدہ طویل قصیدہ کہا، بادشاہ کے ولی عہد کے سامنے، شامیوں کے سامنے یہ قول حق کہہ دیا، اور ولی عہد نے اس کو گرفتار کر لیا، پھینک دیا قید خانے میں. امام زین العابدین کو معلوم ہوا تو کچھ رقم بھیجی فرزدق کو. تو فرزدق نے کہا حضور میں نے یہ باتیں اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے کی ہیں، پیسے کے لیے نہیں. پیسے دینے کے لیے وہ شخص ہے. اور اس کے بعد ہشام کی حجب لکھی اس نے، وہ بھی اس کے دیوان میں موجود. حجب لکھی اس کی جو اس کو تنخواہ دیتا ہے. یہ امام ہے آپ کا کہ دشمن کا پروردہ شاعر اس کی تعریف کرتا. وہ امام جس کی ہیبت اور رعب سے اہل مدینہ کانپتے تھے، اور اس بنا پر جب کبھی باہر آئے مسکراتے ہوئے آئے، کبھی نہیں ہوا ناراض. ایک لونڈی کو بلایا، وہ دیر سے آئی تو آپ نے کہا کہ میں تمہیں بلاتا رہا ہوں، تم آئے. غلام کو بلایا، آئے نہیں. کہا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ میں صبر کتنا ہے، آزاد کر دیا. ایک لونڈی سے کہا کہ پانی لاؤ، میں وضو کرنا چاہتا ہوں.
लौंडी लाई लेकिन वो बर्तन टूट गया उसके हाथ से। इन्होंने उसकी तरफ देखा, उसने फौरन आयत पढ़ी वल काज़िमीन अल गैज़, कहा मैंने अपना गुस्सा जब्त कर लिया। उसने आगे टुकड़ा पढ़ा कि लोगों को माफ भी करते हैं, क्या कहा तुझे माफ कर दिया, आजाद कर दिया। ये इमाम है। और उसके इल्म का आलम कि वो दुआएं जो उसने पढ़ी, कभी उठाकर देखिए सहीफे सज्जादिया, दुआएं पढ़ी हैं, उन दुआओं में जो मारिफत के मोती बखेरे हैं। इलाही कैफा अदू, बातें कर रहे, इलाही कैफा अदू का व अना अना व कैफा अख्तौ रिजाई मिनका व अंता अंत, खुदाया मैं तुझे कैसे बुलाऊं कि मैं तो मैं हूं। लेका फतरहमुनी फमंज़ल लज़ी यतज़र्रउ इलैहि फयरहमुनी, खुदावंदा जब मैंने तेरे सामने आजिज़ी और इंकिसारी और तज़र्रो जारी नहीं की, उस वक्त तूने मुझ पर रहम किया, तो अब किसके दरवाजे पर जाऊं तज़र्रो जारी के लिए कि वो मुझ पर रहम करे। ये ऐसी दुआएं, वो सहीफे सज्जादिया उठाकर देखिए। और ये कब, जब इस इमाम ने उस हालत में सब किया है, करबला से कूफा और कूफे से शाम। मैंने पिछली मजालिस में जिक्र किया था कि हुसैन की शहादत इत्तेफाकी शहादत नहीं है, मंसूबा बंद शहादत। ज़ैनुल आबिदीन की बीमारी ऐसी बीमारी नहीं, मसलहत इज़्दी थी कि ज़ैनुल आबिदीन जाएं और दरबारों में नारे हक बुलंद करें। और कैसी हालत में जाएं कि खुदा की कसम कोई जवान मर्द उस कैफियत को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि पुफी, और कौन सी पुफी, ज़ैनब ऐसी पुफी, मां से बढ़कर मोहब्बत करने वाली, जान फिदा करने वाली, वो पुफी दरबार में हाजिर हो और उसके बाजू बाहर पीछे की तरफ बाहो, चादर गायब हो, जिस्म पर करबला की मिट्टी पड़ी हो, सफर की गर्द हो, और उसकी तरफ इब्ने ज़ियाद जैसा शख्स उंगली उठा के कहे कि मन हाज़ी, ये औरत कौन है, और ज़ैनुल आबिदीन खामोश रहे। और जब इब्ने ज़ियाद बदतमीजी करे तो आमतौर पर मैं और आप होते ना, ऐसे दरबार में पहुंचकर वैसे ही रो पड़ जाता दरबार का। लेकिन ये अली का पोता है, इसकी रगों में फातिमा का खून गर्दिश कर रहा है, इसने हुसैन के जेर साया परवरिश हासिल की है। वो दरबारों को क्या समझता है? इब्ने ज़ियाद से कहा, इब्ने ज़ियाद तू मुझे मौत से डराता है? खुदा की कसम, अश-शहादत लना सादा वल मौत लना अल-आदा, ये शहादत तो हमारे लिए नेक बख्ती है, खुशी है, और मौत तो हमारी आदत है। मौत से डराता है, ये फिक्रा कहना आसान नहीं। और जब दरबार यसीद में ज़ैनुल आबिदीन ने कलाम किया, उस दरबार में, फातिह के दरबार में, दुनिया की निगाहों मुख्तलिफ मुल्कों के सफीर जमा है, वहां ज़ैनुल आबिदीन उससे खिताब करते हैं। ये नहीं कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, ये नहीं कहा कि या हाकिम, ये नहीं कहा कि या अमीर। यजीद, आप कह सकते हैं डीसी के पास पहुंचकर नाम लेकर उसका, यजीद तो ये बातें करता है, तुझे पता है किससे बात कर रहा है? ये जो मुअज्जिन अज़ान दे रहा है, जिसने कहा कि अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद तेरे नाना थे या मेरे नाना थे? और दरबार में सन्नाटा है। ये वाक़या शाम ही का कि जा रहा है काफिला असीरों का, बेवाओं का,
کیا قافلہ, کبھی آپ تصور تو کریں اس قافلے کو, کیا قافلہ تھا کہ آگے آگے فوج, شاہی فوج جشن مناتی ہوئی, دف کے ساتھ, رباب کے ساتھ ناچتی کودتی آگے جا رہی, اور اس کے پیچھے کچھ سر چلے آ رہے, سروں پر معصومیت طاری ہے, ان میں چھوٹا سا ایک سر بھی ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں, اور اعلان کرنے والا کر رہا ہے یہ باغی تھے, خدا نے ان کو قتل کیا. اور زین العابدین سن رہے ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, بیماری ہے, پاؤں میں آبلے پڑے ہوئے چل چل کے, اور گردن میں توق ہے, وزنی توق, ہل نہیں سکتے, بازو بندھے ہوئے ہیں. زین العابدین چلے آ رہے ہیں, پیچھے پیچھے اونٹ ہیں, ان پر کچھ بیبیاں ہیں جن کے پاؤں اونٹ کے پیٹوں سے باندھے ہوئے ہیں, ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں, سر پر گرد ہے. خدا کے لیے تصور کیجئے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے گھر کسی عورت پر یہ مصیبت پڑے اور وہ بازار میں اس حالت میں نکلے تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی. علی کی بیٹی, فاطمہ کی بیٹی شام کے بازاروں میں اس کیفیت میں نکل رہی ہے, اور زین العابدین دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص نے روکا, کہا کہ خدا کا شکر ہے جس نے تم لوگوں کو قتل کیا اور ہمارے امیر کو فتح دی. تو امام زین العابدین ناراض نہیں ہوئے, پوچھا کہ شیخ مسلمان ہے؟ کہا ہاں. کہ قرآن پڑھا ہے؟ کہ پڑھا ہے. کہ یہ پڑھا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ کہ ہاں یہ آیت پڑھی ہے. کہ پتہ ہے یہ آیت کن کے بارے میں ہے؟ کہ یہ پتہ نہیں ہے. کہا کہ ہم لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ آیت. اور وہ شیخ جو تھا شامی وہ پریشان ہو گیا, اور وہاں سے اس نے فریاد کی ہے کہ شام والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم نہیں جانتے یہ کون لوگ ہیں. اس طرح سے ظلم کا پردہ چاک کیا ہے امام زین العابدین علیہ السلام نے اس وقت بھی. یہ آج جو ہم تک اسلام پہنچا ہے یہ خدا کی قسم زینب اور زین العابدین, زینب اور زینب العابدین کی کوششوں کا صدقہ ہے. وہ کوڑے جو زین العابدین کی کمر پر پڑے ہیں ان کی صدا آج بھی فضا میں محفوظ ہے, اور وہ کوڑوں کی صدا ہمیں بتا رہی ہے کہ دیکھو علی کے پوتے نے یہ کوڑے اس لیے نہیں کھائے تھے کہ تم حسین کے مشن کو بھول جاؤ. یہ کوڑوں کی صدا یہ کہتی ہے کہ حسین کا مشن زندہ ہے, اس کو زندہ رکھو. اور ایک اور بات بتاتی ہے کہ اگر حسین کے نام کو, حسین کے مشن کو زندہ رکھنے کے لیے کوڑے کھانے پڑے, برداشت کرو, لیکن حسین کا مشن برقرار رہے. کیا ہوتا ہے؟ علم جلتے ہیں, علم جلتے ہیں نا, امام باڑوں پر کچھ آفت آتی ہے, لیکن ہماری کسی گھر کی کسی مستورات میں سے کسی بازاروں میں سرننگے تو نہیں پھرایا جاتا. کیا ہماری گھر کی عورتیں زینب سے بہتر ہیں؟ زینب نے برداشت کیا, کیوں؟ کہ اگر وہ زینب برداشت نہ کرتی تو آج حسین کہاں ہوتے. اگر زین العابدین اس وقت صبر نہ کرتے تو حسین کا مشن کہاں. کون جانتا حسین کون ہے؟ 20 لوگ اس قسم کی حالت میں موت کے گھاٹ اتر گئے, لوگ بھول گئے. 1400 سال سے حسین کا عمل یوں معلوم ہوتا ہے, بقول ایک مغربی مصنف کے, کہ دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ابھی حسین کی گردن پر خنجر ستم چلا. ایک شخص آیا تھا فلپ ڈگبی لاہور میں, انگریز, تو میرے ساتھ وہ چہلم کے جلوس پر گیا اور تھوڑی دیر کے بعد غائب ہو گیا. میں نے سمجھا کہ چلا گیا.
اب جو میں نے نگاہ اٹھائی آگے بڑھ کر ایک حلقے میں وہی سائمن ڈگبی صاحب مصنف ہے کتابوں کا، قمیص اتاری ہوئی اور ماتم کر رہا ہے یا حسین کہہ کر، لوگ اس کے ارد گرد ماتم کر رہے ہیں، اور ماتم بھی ایسا کہ معلوم ہوتا تھا کہ خلوص کے ہاتھ سینے پر پڑ رہے ہیں، بے خبر دنیا کیا دیکھ رہی۔ جب جلوس ختم ہو تو میں نے پوچھا کہ سائمن تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ کہا، فارسی کا وہ عالم تھا، کہا کہ میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا کتابوں میں، دیکھا نہیں تھا۔ آج میں نے جب اس علم پہ نگاہ ڈالی اور اس پر کچھ کپڑوں پر خون کے قطرے دیکھے اور مشک لٹکتی ہوئی دیکھی تو مجھے یوں معلوم ہوا کہ عباس چلے آ رہے ہیں، اور جب میں نے اس تعزیے کو دیکھا تو مجھے یوں معلوم ہوا جیسے اس کے اندر سے ابھی حسین باہر آئیں گے اور کہیں گے سائمن کیا کر رہے ہو؟ اور جب میں نے اس جھولے پر نگاہ ڈالی تو مجھے ایک بچہ یاد آ گیا جس کا باپ پانی پلانے کے لیے اسے لے گیا تھا اور واپس نہیں آیا، تو میں برداشت نہیں کر سکا۔ یہ جو کچھ میں نے کیا اپنے ارادے سے نہیں کیا، کسی طاقت نے مجھ سے یہ کروایا ہے، اور مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ابھی قافلہ دمشق سے رہا ہو کر کربلا میں پہنچا ہے، اور یہ لاہور نہیں ہے کرشن نگر، بلکہ مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ کربلا کا میدان ہے، اور زینب کی آواز سن رہا ہوں میں کہ لوگوں میرے بھائی کو کس لیے قتل کیا۔ تو یہ زینب و زین العابدین کا صدقہ ہے، اس امام کا جس کو ہم نے بھلا دیا، اس کو یاد نہیں کیا جو اس کا حق تھا۔ اس امام کا صدقہ ہے کہ اسلام آج زندہ ہے، اس امام کا صدقہ ہے کہ قرآن ہم تک پہنچا ہے، اس امام کا صدقہ ہے کہ نظام اسلام کا ذکر ہوتا ہے۔ اس امام کو کوئی نہیں جانتا۔ وہ امام اس وقت بھی بے کس تھا، بد نصیب تھا کہ اس کو زینب و ام کلثوم کو دیکھنا پڑا درباروں میں۔ وہ امام آج بھی بے کس اور بد نصیب ہے کہ اس زینب و ام کلثوم کی آواز سننے والا بہت کم ہے۔ وہ ہمیں پکار کر رہا ہے کہ تم ہمارے دوست ہو۔ اگر دوست حسین کی آواز بھی آ رہی، حل من ناصر ینصرنا، اب تک وہ آواز گونج رہی ہے کوئی ہمارا مدد کرنے والا، قیامت تک گونجتی رہے گی۔ اور زین العابدین کی آواز بھی آ رہی ہے کہ جو ہمیں نہیں جانا وہ جان لے کہ ہم کون ہیں، وہ ہمیں پہچاننے کی کوشش کر رہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم پہچانیں، ہمارا فرض ہے کہ ان کو پہچان کر ان کی راہ پر چلیں، تب جا کر ہم توقع کر سکتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں اس گروہ میں اٹھائے جس گروہ کے آگے آگے ایک نہیں 12 امام ہوں گے، اور وہ ہمیں خود بلائیں گے۔ خداوند عالم کو دل لائے کہ ہم اس گروہ میں شمار ہوں، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ جو بیتے ہم پر اس کو برداشت کریں، لیکن حسین کے مشن کو نہ بھلائیں۔ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اس علم کا سر نیچا کر دیا تو جناب ام بنین شکایت نہیں کریں گی، جناب سیدہ شکایت کریں گی کہ میرے عباس نے اپنے بازو اس لیے کٹوائے تھے کہ تم ان کٹے ہوئے بازو سے بہنے والے خون کو بھول جاؤ اور اس علم کو یوں جھکا دو۔ اس علم کو سرفراز رہنا چاہیے، پرافشاں رہنا چاہیے، تب ہماری زندگی ہے، تب ہمارے دین کی زندگی ہے، ورنہ دین پر جو آفت آئے گی اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ خداوند عالم ہمیں ان آفتوں سے نجات دلائے، ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس گروہ میں شمار ہوں جس گروہ کے آگے آگے محمد مصطفیٰ ہوں، ان کے پیچھے پیچھے یہ اہل بیت اطہار ہوں، اور وہ ہمیں خود بلائیں۔ خداوند عالم ہمارے نوجوانوں کو باصلاحیت کرے، ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم عمل خیر کر سکیں اور دنیا کو دکھائیں کہ
یوں ہوتے ہیں اہل بیت محمد کے ماننے والے کہ دنیا کے کسی لالچ کے لیے اپنے مشن کو نہیں چھوڑتے۔ خداوند عالم ہمارے مریضوں کو شفا دے، ہمارے پریشان ہو لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرے، اور ان طاقتوں کو غارت کرے جو طاقتیں حسینیت کو مٹانے کے لیے تیار ہیں۔ دنیا کے سامنے عبرت آتی ہے، دنیا دیکھتی نہیں۔ وہ دو مسخرے جو لاہور میں طوفان مچاتے پھر رہے تھے، ابھی کل ہی کی خبر آئی ہے کہ وہ ایک لال سوزوکی میں، اس سوزوکی میں جو آگ بھڑکاتی تھی، چلے گئے جہاں سے آئے تھے، چلے گئے۔ اس شخص کو کوئی عبرت نہیں آتی، لیکن ہر دور میں ایسے لوگ آتے رہے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے اشتعال میں آ کر حسین کے مشن کو بھول جائیں۔ خدا ہمیں صبر دے، ہمیں استقامت دے، ہمیں ثبات دے۔